اور نہیں کرتے ہیں تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. زبردستی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جملہ آپ سب نے سنا ہی ہوگا، لا اکراہ فی الدین، سنا ہے آپ لوگوں نے، یہ بڑا چلا ہوا جملہ سب لوگ استعمال کرتے ہیں. اکراہ کا مطلب ہے زبردستی کسی سے کروانا، یعنی کوئی کام نہ کرنا چاہے، کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہے زبردستی پڑھوانا اس کو. لیکن آپ یہ مت سوچیے کوئی گھر میں رہے اور کوئی الگ الگ مسئلے الگ الگ جگہوں پہ ہوتے ہیں. کہیں پہ چھوٹا بچہ ہے دوا نہیں کھا رہا ہے، دوا پلانی پڑتی ہے، لیکن حالات کے لحاظ سے یہ فیصلے ہم سمجھ کے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے، پہلے ہم آپ سے سوال کریں گے کہ توبہ کیا ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو ٹکر مار دی اور اس کے بعد ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوری، اور دوبارہ پھر سے ٹکر مار دیا، پھر سے سوری بول دیا، تو یہ توبہ قبول ہوگی؟ عجیب آدمی ہے، بار بار ٹکر بھی مارتا ہے اور اس کے بعد میں سوری بول دیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس میں یا بس آپ کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ اچھا، اور کچھ؟ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یہ لفظ ہے، اس کو ہم بھی اس انداز میں لکھ دیتے ہیں، اصلاح. اصلاح کیا کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں کریکشن کو. ٹو کریکٹ سم تھنگ دیٹ از کالڈ اصلاح. لکھ لیں آپ اسے، اصلاح. اصلاح کہتے ہیں کریکشن. جیسے آپ کہتے ہیں سر میری نوٹ بک دیکھیں، اس میں اصلاح کر لیں، کریکشن. اردو میں اصلاح کہتے ہیں، اصلاح کو ہم کہتے ہیں کریکشن، درست کر دینا، اس کو درست کرنا، رائٹ، درست کرنا. ہمارے پاس میں ہے پہلی چیز توبہ کرنا، الا الذین تابوا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تابو. تابو کا مطلب ہے توبہ کیا، شرمندگی ہو، احساس ہو اور کہنا بھی ہو کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگنا. اس کے بعد میں اصلاح کر لیا، یعنی اصلحو. اصلحو کا مطلب درست کیا. درست کرنا یعنی جو بھی وہاں پہ کہیں بھی کچھ ٹوٹ پھوٹ مچ گئی ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح کر لینا. اس کے بعد میں ایک بڑی اہم چیز ہے بینو. واضح کیا مطلب اعلان کیا، ڈسکلوز کیا. ایسا نہیں سب کچھ چپکے چپکے سے کر لیا، واضح بھی کیا اس کو. جہاں غلطی ہو، جب انسان غلطی کا اعتراف کرتا ہے تب جا کے بات بنتی ہے. اعتراف سمجھتے ہیں یعنی اپنی مسٹیک کو ایکسپٹ کر لینا، اکنالج کرنا کہ ہاں مجھ سے ایسی غلطی ہے. پہلی چیز توبہ کریے، غلطی کریں گے نہیں، یہ احساس ہو. پھر اس کے بعد میں جو کریکشن کرنا ہے اس کو کر لے، یعنی جو بھی غلطی کر رہے تھے اس کو صحیح کام اس کے کرنے لگے. مثلا جھوٹ ہم بولتے تھے، ہم نے توبہ کی کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر ہم سچ بولنے لگے جھوٹ کو چھوڑ کر. اور جھوٹ کی وجہ سے جہاں پہ کوئی غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ پھیل چکی ہیں ان کو ہم صحیح بھی کر لیں، صحیح بات جا کے بتا دیں. کسی چیز کو واضح بھی کر دیا کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، یہ صحیح ہے اور اس صحیح راستے پہ میں چل رہا ہوں. ایسا کیا اس کا فائدہ؟ اس کا فائدہ یقین طور پہ ہے کہ انسان جب چیزوں کو ڈسکلوز کرتا ہے تو اس کو سپورٹ مل جاتا ہے، پھر غلطی کرنے کی اس کی عادت کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ تین چیزیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ توبہ بھی ہو، اصلاح بھی ہو اور اس کو واضح بھی کر دینا چاہیے. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اور میں تواب ہوں اور رحیم ہوں. تواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا بہت، اور رحیم کا مطلب سب لوگ جانتے ہیں جس کے پاس میں رحمتیں ہیں، جس کے پاس میں رحمتیں ہیں. اب اس آیت کے بعد میں ایک اور آیت بھی ہے. یہ بتائیے کسی کو، ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. اچھا، دنیا میں کسی کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟
نہیں، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس بیماری کے بعد میں موت آ سکتی ہے. کیلکولیشنز ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھا ابھی آپ مریض کو سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، مریض کو گھر لے جائیے، اب زیادہ وقت نہیں ہے، 1 دن 2 دن کے مہمان ہیں. لیکن 1 دن 2 دن کے مہمان کیا ضروری ہے وہ ایک ہی دن 2 دن ہو، یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے، یا 1 مہینہ 2 مہینہ بدل سکتا ہے؟ وہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا انسان کو. وہ اوورآل جو ہماری مشین ہے، اس مشین کے چلنے کی رفتار کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، کیسے کون سا پرزا، کون سی جو بہت سارے آرگن ہیں کیسے کام کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ کیلکولیشن ہوتا ہے. لیکن ویسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ آدمی ختم ہی ہو جائے گا، یہ آدمی اتنا جیے گا. جب یہ نہیں ہے تو کیا ہم کفر کر سکتے ہیں؟ جب ہم کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کب مر جائیں گے، تو کفر کی حالت میں اگر مر گئے تو ظاہر بہت نقصان ہوگا. تو اگر یہاں پہ ہم جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کا حق مارتے رہے، لوگوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے رہے، تو گویا کہ ہم ایک طرح سے کفر کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. تو گویا کہ موت ہماری کب آئے گی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے کام فوری طور پہ صحیح کر لینے چاہیے. اس کا ترجمہ ذرا سا سن لیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام بدلنے سے کوئی کافر ہوتا ہے؟ نام کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے. نام کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے. چونکہ ابھی ہم لوگ اپنے خاص کلچر سے نکلے نہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے. آپ دنیا میں نہیں، اسی ملک میں نہیں، اسی شہر میں آپ جائیے گا، مختلف علاقوں میں آپ نام سے تمیز نہیں کر سکتے ہیں. نام کوئی بہت، ناموں کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، جس زبان کو لوگ بولتے ہیں وہاں کے. لہٰذا نام بھی ہو سکتے. کفر کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. وہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ سب لوگ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. یعنی رحمت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، رحمت تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام شکلوں سے وہ محروم ہو جائیں گے. یہاں پہ ایک چیز اور اہم ہے، ہم لوگ شروع سے یہ کیا ہے؟ خالق. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مالک. مالک ہم لوگ سمجھتے ہیں مالک یوم الدین ہے. رب کا مطلب ہماری نیڈس فلفل کرنے والا. خالق کا مطلب جس نے ہمارا کریٹر ہے. تو کریٹر بھی ہے، ہماری نیڈس کو فلفل کرتا ہے. اور جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کی بھی مالک وہی ہے. وہی فیصلے کریں گے کس کو کدھر جانا ہے، کہاں رہنا ہے. پورا نظام اسی نے بنایا ہے، اسی کے مطابق ہم کو چلنا ہے. جب یہ تمام چیزیں اسی کی ہیں تو اسی کو ایک دوسرے انداز میں یہ بھی کہتے ہیں الہ. الہ واحد. آپ میں سے کسی کو ذہن میں ہوگا الہکم الہ واحد، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ الہکم، تمہارا الہ ایک ہی الہ. الہ کا مطلب کہتے ہیں ایک ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کو ورشپ کیا جائے. ورشپ کا مطلب صرف سر جھکانا نہیں ہے، بلکہ جیسے اس نے زندگی گزارنے کو کہا ہے ویسے زندگی گزاری جائے. الہکم الہ واحد. واحد کی میننگ کیا ہے؟ واحد کی میننگ اگر نہیں معلوم ہے تو اسے آپ نوٹ کر لیں. واحد کا لفظ ہوتا ہے ایک، ون. یہ گنتی ہے، یہ گنتی استعمال بھی ہوتی ہے جسے ہم روزانہ کنورسیشن میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. واحد کا مطلب ایک. الہکم، تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یعنی وہی سپریم پاور ہے، اسی طرح سے جھکانا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. رحمان بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحیم بہت رحیم ہے. یعنی رحم کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ سب اس کے پاس میں موجود ہیں. آپ لوگوں نے، آپ کو کیا لگتا ہے کبھی اپنی والدہ کا تعلق دیکھا ہے؟ ایک ماں کے دل میں بچے کے لیے کیا محبت ہوتی ہے، اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ سر میں درد ہے والدہ کے، لیکن صبح میں ہمیں اسکول جانا ہے یا ڈیوٹی پہ جانا ہے، آفس جانا ہے، تو اس وقت میں بھی وہ صبح اٹھ کے ناشتہ بنا کے، چائے بنا دے کے، جو بھی صبح کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لنچ باکس دے کے رخصت کرتی ہیں. کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ کیوں کرتی ہیں؟ کیا ان کو آپ سے کچھ امید ہے کہ وہ آپ انہیں اتنے پیسے دیں گے، ان کی تنخواہ فکس کر رکھی ہے ہم نے؟ ایسا تو کچھ نہیں. بلکہ ماں کا سلوک کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس میں ہوتا ہے وہ سب لوگ یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے. یہ ماں کے دل میں جو رحم ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے.
ماں کا خالق کون ہے؟ یقینی طور پہ اللہ ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے۔ اب آپ رحم کی یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کا جو رحم ہے اس کو ہم وہ امیجنیشن کے بیونڈ ہے، کیونکہ اس کی جو رحمتیں ہیں بے حساب ہیں، بے انتہا ہیں۔ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ یا ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں تو کنڈیشنل ہمارا سلوک ہوتا ہے۔ یہ جملہ سمجھ گئے اور فردر اس کو ایکسپلین کریں۔ ہمارے جو تعلق ہوتے ہیں کنڈیشنل ہوتے ہیں۔ کنڈیشنل ایسا ہے تو ایسا ہے، ایسا ہے تو ایسا ہے، ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اللہ کا تعلق کنڈیشنل ہے ہمارے ساتھ میں، اگر کنڈیشنل ہو جائے تو ایک قدم چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہاں اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہی، اللہ کا مطلب جس کے آگے بڑھ، جس کے حکم پہ چلا جائے، اور وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اب لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ ڈسکس کر لیتے ہیں، آیت۔ آیت کی مثالیں کچھ ہیں آپ کے سامنے۔ آیت کی مثالیں ہیں کچھ آپ کے سامنے، جیسے کہ شاعر، آپ لوگوں نے سنا ابھی شاعر کا ترجمہ ہم نے بریکٹ میں آیت کیا ہے، یعنی نشانیاں کیا ہے۔ ہم واپس آتے ہیں لفظ آیت پہ، اور اس کا پلورل کیا ہے؟ آیات۔ آیت لوگ نام بھی رکھتے ہیں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کچھ لوگ نام بھی رکھتے ہیں۔ آیت اور آیات کی دو میننگ ہے۔ کیا میننگ ہے؟ پہلی میننگ ہے نشانی، اور دوسری میننگ ہے ورسز آف قرآن، جو قرآن کی ورسز ہیں وہ مجھ سے مراد ہیں۔ آپ لوگوں نے گرین لائٹ، ریڈ لائٹ، یلو لائٹ کی 3 لائٹیں دیکھی ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں دیکھا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا جو کلینک ہے وہاں پہ انہوں نے، ہم بچپن سے دیکھتے آ گئے ہیں ابھی تک، انہوں نے ایک ریڈ کلر کا ایک بلب لگا رکھا ہے۔ ایک کلینک کھلی ہے ان کی، اس کا ریڈ بلب اگر آن ہے اس کا مطلب وہ موجود ہے، وہ ہے شروع سے، وہ آج تک استعمال کرتے ہیں۔ اس علامت دور سے لوگ پہچان لیتے ہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہے۔ ایک نشانی ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ ایک خاص رنگ کا بلب لگا رکھا ہے، اس کی روشنی سے پہچان لیتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بہت سارے پروفیشنز کی بھی علامتیں دیکھی ہوں گی۔ میڈیکل، ان کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، اور مختلف پروفیشن جو لائرس ہوتے ہیں ان کی خاص علامت ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں پہ یا ان کے کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خاص علامتیں ان کی ہوتی ہیں۔ ہر پروفیشن کی ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف جو کمپنیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی سی، بڑی یا چھوٹی جو بھی کمپنی، ان کے اپنے خاص لوگو ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، اچھا یہ، اچھا کچھ نام نہیں لکھا ہوتا وہاں پہ، اس کا لوگو سے دیکھ کے ہمیں اندازہ، اچھا یہ فلاں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس لوگو کو فیک بھی استعمال کرتے ہیں، کہیں پروڈکٹ کچھ اور ہے اس پہ لوگو لگا لیتے ہیں، اچھا مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے لگا لیا اسے۔ لوگو کی مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ لوگو اردو والا نہیں، لوگو انگلش والا جو علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور بھی کوئی علامت ہے جہاں استعمال ہوتی ہے؟ آپ نے یہ سوئچ دیکھی، یہاں دیکھیے، یہاں پہ پینسل لکھا ہوا ہے۔ بعض ایسے سوئچ آتے ہیں جو ان بلٹ اس کے اندر لکھا رہتا ہے کہ آپ اس میں یہ ٹیوب لائٹ کا ہے یا لائٹ کا ہے یا بلب کا ہے یا پھر فین کا ہے، کسی چیز کا ایگزاسٹ کا ہے، ساری علامتیں اس میں دی ہوتی ہیں۔ آپ روڈ جو کراس کرتے ہیں وہاں بھی علامتیں ہوتی ہیں، اچھا یہاں پہ یہ پیڈسٹرین کے لیے، پھر آگے چلتے ہیں، اچھا یہاں اسکول ہے، آگے علامتیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کے ہم ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں، ویسے ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ یہاں پہ بچے نکلیں گے، یہاں پہ مارکیٹ ہے، یہاں پہ ہاسپٹل ہے۔ آپ دیکھا ہاسپٹل کے پاس میں ہارن نہ بجانے کی خاص علامت بنی ہوتی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اسکول کے پاس میں آپ نے دیکھا ہے کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈ، جس کو ہم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پہ اسکول ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی گاڑی کی رفتار بہت ہی کنٹرول میں رکھنی چاہیے، بہت آہستہ چلنا چاہیے۔ زیبرا کراسنگ دیکھی ہوگی، نہیں ہے کچھ تو ہم دیکھ لیتے ہیں دائیں بائیں کوئی آ تو نہیں رہا ہے، اس کے وہاں پہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ہماری اسپیڈ کم ہونی چاہیے کیونکہ دوسرے لوگ وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ علامت، اسی کو ہم کہتے ہیں علامت۔ علامت قرآن مجید میں علامتیں دیکھی آپ لوگوں نے، جو بچے حافظ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، علامتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، کہیں میم بنا ہوتا ہے، کہیں لام بنا ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، کہیں تو بنا ہوتا ہے، کہیں جیم بنا ہوتا ہے، اور لمبی سی لسٹ ہوتی ہے جو قرآن کے آخر میں دی گئی ہے۔ میم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف لازم کہتے ہیں،
कंपलसरी है वहाँ पे कि वहाँ पे रुक जाना है, वरना मीनिंग खल्त मत हो जाएगी। अलामतें देख, वहाँ पे अलामत ही लिखते हैं, तो इस तरह से अलामतें हैं, आयात हैं। ऐसे ही खालिक जो हमारा है उसने भी हमारी समझ के लिए, हमको समझाने के लिए इस कायनात में अलामतें रखी हैं कि हम उन अलामतों पे गौर करें। ये कलम किस कंपनी का पता है आप लोगों को? अंदाजा हो किसका है, पता है किसी को? नहीं पता है, लेकिन इधर हम करते हैं तो आप लोग अंदाजा लगाते हैं अच्छा फला का है। और ऐसी हर चीज में आप अंदाजा लगाते हैं, ये कट उसका है, ये स्टाइल उसका है, ये तरीका उसका है। अब ये बताइए, बारिश का निजाम देखा है आप लोगों ने? बारिश कैसे होती है? कहीं पे पानी होता है, इवेपोरेशन होता है, वो बादल हवा के साथ चलते हैं, फिर कहीं वो यकजा होते हैं, कहीं फिर हवा का प्रेशर कम होता है, इकट्ठा होते हैं और पानी नीचे आ जाता है। अच्छा, पानी नीचे आ जाता है तो उसमें क्या मसला है? आना ही नहीं तो आ जाता है। लेकिन पानी एक साथ आ जाए तो हम क्या करते हैं? दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ऐसा ना हो, और फिर उसके बाद में मुसीबतें आती हैं। लेकिन पानी वही आहिस्ता आहिस्ता आता है तो हमारे लिए बहुत उसमें फायदे की चीज़ होती है। क्लाउड बर्स्ट होता है, आप लोग चूंकि यहाँ रहते हैं, यहाँ के आसपास जो हिल एरियाज है वहाँ मालूम है, खबरें आती रहती हैं फला जगह कैसा हो, फला जगह कैसा हो। सेम चीज़ है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, कहीं भी जो ठहर के आ रहा है पानी, हमारे लिए बहुत सहूलत है उसमें, लेकिन अचानक से आ जाता है तो हमारे लिए उसमें बड़ी तकलीफ है। ये सब किस चीज़ की निशानियाँ हैं? अल्लाह की कुदरत की, कि पानी को उसने इस तरह से हवा में भेजा, हवा में भेज के वो नीचे आ गया। अच्छा, आप लोगों ने जानवर कितने देखे हैं अब तक? कुछ नाम सिर्फ गिनती बताइए, गिन के अपने दिल में गिन लिए कितने देखे हैं जानवर का? मतलब अदर देन ह्यूमन बीइंग, आपको जितने भी क्रिएशंस आपको मालूम है, लिविंग क्रिएशंस, तकरीबन गिनना शुरू किए? 1 2 3, कितने हैं? चलिए कोई एक नाम लेते हैं। तितली जानते हैं हम लोग? बटरफ्लाई, कितनी किस्में होती हैं उसकी? बहुत ही। एग्जैक्ट बताइए। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। अब जब कुछ दिनों के बाद खबरें आप देखिए, मालूम होता है कि फलां इलाके में एक नई किस्म की तितली तलाश कर ली गई है या लोगों को देखने में आई है। फलां इलाके में फलां शक्ल की तितलियां ज्यादा हैं, फलां इलाके में फलां शक्ल की कम है। तो आप जितनी भी चीज, ऐसे सांप कितने किस्म के होते हैं? सांप बहुत जहरीले होते हैं। अल्लाह ने ऐसी जहरीली चीज पैदा क्यों की है? ये सवाल कभी किया आपने अपने आप से? उनके जहर से कई बार दवाई भी बनती है सांप। ये आप गेस कर रहे हैं या मालूमात है आपके पास में? कहाँ से कुछ बताइए। अच्छी बात है, इनकी बात गलत नहीं है। अल्लाह ताला की वो तख्लीक है, उसमें हमारे लिए निशानियां हैं, और वो निशानियां हैं जिसमें हमारे लिए फायदे भी हैं। और वो फायदे हैं कि हम बहुत सारी चीजें हमको मालूम नहीं है, लेकिन फायदे हैं। सूरज से फायदा है, नुकसान है, लेकिन उसके सामने हम बहुत दिनों तक खड़े नहीं रह सकते हैं। मई जून में हम उससे पनाह मांगते हैं, और जनवरी और दिसंबर में हम उसके लिए दुआएं करते हैं। दोनों चीजें हैं, इसमें गलत तो नहीं है। जहाँ जिस जगह पे है वहां पे हमारे पास में मई जून में हमें उससे खौफ आता है उसकी शक्ल से, और दिसंबर जनवरी में कहीं दिख जाए तो फौरन ठहर जाते हैं, थोड़ी सी हमें गर्मी महसूस हो। अब एक तरफ देखिए, अल्लाह की एक मखलूक है, सूरज मखलूक है अल्लाह की। अल्लाह ने उसको खास काम पे लगाया है, और उस खास काम की ही वजह से हमें खास फायदे हैं। सेब सब लोग खाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता है, लेकिन क्या वो हर जगह होते हैं या खास जगह पे होते हैं? हर जगह क्यों नहीं होते हैं? जहाँ पे आम होता है वहां पे सेब क्यों नहीं होते हैं? मुख्तसर जवाब इसका ये है क्योंकि वहां पे वो माहौल नहीं उसको मिलता है जहाँ पे वो चीज हो सके। जब अल्लाह ही ने माहौल बनाया है तो माहौल उसने हर जगह एक जैसा क्यों नहीं बना दिया? ये उसकी कुदरत की निशानियां हैं, आयात हैं कि एक जगह उसने बहुत ठंडक रखी, वहां पे सर्वाइवल के लिए पूरा निजाम बनाया। एक जगह बहुत सख्त गर्मी रखी तो वहां पे सर्वाइवल के लिए उसका निजाम बनाया। एक जगह मॉडरेट रखा तो वहां पे निजाम बनाया। अब जो वैरायटी है ये भी अपने आप में जरूरी है, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही हालत में रहना और एक ही चीज पे रहना वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। तो हमारे मिजाज बनाया उसने,
اور ہماری جو نیڈس ہیں غذا کی وجہ سے ان نیڈس کو بھی اس نے فلفل کرنے کے لیے سامان بنا دیے کہ ایک جگہ بہت ٹھنڈک ہے وہاں کی اپنی کچھ چیزیں ہیں، ایک جگہ بہت سخت گرمی ہے وہاں پہ اپنی چیزیں ہیں۔ اچھا پانی میں آپ سب لوگوں نے سفر بھی کیا ہے، کشتی، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں سفینہ، سفن، سفینہ سنا ہوگا، سفینہ نوح جسے کہتے ہیں، سفن کشتیاں کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر کی یہ بھی ایک علامت ہے اللہ کی قدرت کی آیت ہے یہ کہ ہم لوگ اس میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور دور تک چلتے چلے جاتے ہیں۔ واٹر ویز سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی جہاں پہ پانی ہی ایک ہمارا ایک بہترین ذریعہ ہے سفر کرنے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا۔ یہ تمام باتیں ہم نے آپ کو صرف اس لیے بتائی ہیں کیونکہ آیت نمبر 164 نمبر آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل۔ پہلے الفاظ سن لیے، ہم ایک ایک لفظ بریک کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ ایک لفظ سمجھ سکیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ صرف اتنا ترجمہ سے اتنا ہے اس کا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتی کے چلنے میں جو سمندر میں چلتی ہیں اس چیزوں کو لے کے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا کہ جس کے ذریعے جو پانی زمین کو موت سے حیات میں منتقل کرتا ہے۔ اب موت حیات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، یہ خاص حالت سے دوسری حالت میں لے آتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں مختلف قسم کے اس نے جاندار رینگنے والی چیزیں اس نے پیدا کر دی ہیں، اور ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا معلق بادلوں کو لٹکا دینا آسمان اور زمین کے درمیان میں، ان سب میں کیا ہے؟ آیتیں ہیں۔ اتنی چیزیں دوبارہ سے بتا دیں یا سب ذہن میں آ گئی ہیں آپ کے؟ ذہن میں آ گئی؟ چند مثالیں دی گئی ہیں کہ پانی ہے، بادل ہے، زمین ہے۔ آپ لوگ کبھی کسی بھی ایسی جگہ پہ چلے جائیے جسے ہے نا اپنے پاس میں دو چار، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، زمین پہ نگاہ رکھیے اور آپ کی کوئی ایسی صاف سی چیز بچھا لیے، سفید چادر، آپ کو تھوڑی دیر میں وہاں پہ انسیکٹس بہت سارے دکھیں گے، چھوٹے چھوٹے سے، وہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کو لگے اتنی سی جگہ میں اتنے ڈھیر سارے ہیں یہاں پہ ورائٹیز، ایک نہیں بہت سارے آپ کو مل جائیں گے بہت تھوڑی سی جگہ میں۔ تجربہ ہے اس کا آپ لوگوں کو؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے، بہت کچھ نہیں تو آپ کا مسئلہ اگر اپنے گھروں میں پیڑ پودے لگاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی قسم کی زندگیاں اس پیڑ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وابستہ ہوتی ہیں۔ ان سب میں کیا ہے؟ ہواؤں کا چلنا۔ ہواؤں کا چلنے میں کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ اگر نہ چلے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی نقصان؟ کیا نقصان؟ کلائمیٹ زیادہ گرمی یا ٹھنڈی، ہواؤں کے چلنے سے کپڑے اڑ جاتے ہیں، نقصان نہیں ہے؟ سوکھتے بھی اسی سے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ بادل معلق ہیں، بادل یعنی پانی، آپ پانی لے کے آئیے یہاں سے ایسے ڈال دی گلاس سے، رکے گا؟ لیکن اس کا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ وہ بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، بہت جاتا ہے، کہ برستا ہے تو ندیوں میں سیلاب آ جاتا ہے۔ ان سب میں کیا ہے؟ آیتیں ہیں۔ لیکن یہ بتائیے چراغ کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ چراغ جانتے ہیں؟ لیمپ، روشنی، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کے پاس آنکھیں ہوں گی اسی کو فائدہ ہوگا۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں، وہ اس کے بغیر جیتا ہے۔ تو چراغ کس کے لیے ضروری ہے؟ آنکھ والوں کو فائدہ ہوگا۔ آیات کا فائدہ کس کا ہوگا؟ جس کے پاس عقل نہیں ہوگی اس کو کسی آیت کو بھی فائدہ ہوگا۔ مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ پانی میں کشتی چلتی ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن جو لوگ اس پہ غور کرتے ہیں وہ غور کرتے کرتے سب مرین تک پہنچ گیا، رائٹ؟ انہوں نے اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن جو اصل چیز ہے ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ یہ جو پانی ہے اس کے اندر
کشتی یا چلنا یا سفر کرنا اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو عقل ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی. آپ نے کبھی کسی بکری یا بھینس یا کسی بلی یا کتے کسی دیکھا اس نے کشتی بنا کے اپنے گیا ہو یا کسی دوسری کنٹری میں گیا ہو؟ نہیں دیکھا. انسان کو اللہ نے عقل دی. تو عقل دی وہاں بھی ایک آیت کا ریفرنس یاد رکھیے گا، علمہ آدم الاسماء کلہا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ الاسماء نام سکھائے، یعنی ناموں کے بارے میں جو بھی علم تھا چیزوں کا وہ سب اللہ نے ہمارے ذہن میں رکھ دیا ہے. وقت کے ساتھ وہ چیزیں نکلتی چلی آتی ہیں، ویسے ہی ہم بہیو کرتے ہیں. تو یہ آیت ہے، اس کو گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، یہیں پہ ہم رک جاتے ہیں.